أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہی اور یہ تجری چلتی رہی بہم ان کو لے کر فی موجن ایسی موجوں میں کل جبال جو پہاڑوں جیسی تھیں ونادا اور پکارا نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بچے کو وکانا اور تھا وہ فی معزل دور کنارے پر یا بنیا اے میرے بیٹے ارکب سوار ہو جاؤ معنا ہمارے ساتھ ولا تکن اور نہ ہو جاؤ مع الکافرین کافروں کے ساتھ. قال اس نے کہا سآوی میں پناہ لے لوں گا الی جبل کسی پہاڑ کی یعصمنی جو مجھ کو بچا لے گا من الماء پانی سے. قال فرمایا لا عاصم کوئی بچانے والا نہیں ہے الیوم آج من امر اللہ اللہ کے حکم عذاب سے اللہ سوائے من اس کے رحمہ جس پر وہ رحم فرمائے. وحالہ اور عائل ہو گئی بینہما ان کے درمیان الموج ایک موج فکان ہو گیا وہ من المغرقین غرق ہونے والوں میں سے. حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے لوگوں ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں بھی تم کو سزا مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے. کچھ لوگ مسلمان ہوئے اکثریت نے کفر سرکشی بغاوت کا راستہ اختیار کیا. جب ان کی مہلت عمل مکمل ہو گئی اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کہ اب ظالموں کی ہلاکت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. جس وقت آپ دیکھیں کہ تنور میں سے پانی نکلنے لگا آپ اہل ایمان کو کشتی کے اندر سوار کر لیجئے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی کے اندر سوار کر لیجئے اور اشیاء خورد و نوش کو کشتی کے اندر رکھ لیجئے. خاص تندور سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا سطح زمین سے بھی پانی اللہ کے حکم سے نکلنا شروع ہوا آسمانوں سے بھی پانی برسنا شروع ہوا. بعض مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ پوری زمین کے اوپر سیلاب آیا اور بعض مفسرین حضرات کی یہ رائے ہے کہ خاص اس علاقے کے اندر طوفان اور سیلاب آیا جہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اس طوفان کے اندر اس پانی کے اندر جتنے بھی ظالم تھے کافر تھے مشرک تھے وہ غرقاب ہو کر کے رہ گئے ہلاک ہو کر کے رہ گئے. بچے اس عذاب سے تو صرف وہی لوگ بچے کہ جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور ان کو کشتی کے اندر سوار کر لیا گیا تھا. اس کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کے خاندان کے اہل ایمان بھی شامل تھے جس کے اندر سام بھی تھا حام بھی تھا یافس بھی تھا. یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور ان کی بیویاں بھی کشتی کے اندر موجود تھیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ ناکام ہونے والوں میں سے ہو گئی اور اس کا بیٹا کنعان جس کا نام یام تھا وہ بھی ناکام ہونے والوں میں سے ہو گیا. البتہ کنعان کی بیوی مسلمان تھی وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ کشتی کے اندر سوار تھی. اس دوران جب عذاب آنا شروع ہوا تو ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بچہ وہ کشتی کے اندر سوار نہیں ہوا کافر تھا. اس کو دعوت دی کہ بچے مسلمان ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ اہل ایمان کے ساتھ کشتی کے اندر آ جاؤ.
بچے نے آگے سے ضدی انداز کے اندر، گستاخانہ انداز کے اندر جواب دے دیا کہ اس سیلاب سے مجھ کو پہاڑ بچا لے گا، کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تھوڑا بہت پانی ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بچے کو بات سمجھائی کہ بچے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی بچ سکتا ہے اس عذاب سے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ باپ اور بچے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بڑی سی پانی کی لہر آئی، موج آئی، جس کے اندر باپ کی نظروں کے سامنے اس کا بچہ غرقاب ہو کر کے رہ گیا۔ 6 مہینے تک مسلسل یہ کشتی چلتی رہی، بالآخر جودھی پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹھہر گئی۔ ان 2 آیات سے ہمارے سامنے پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین کا نبی آ جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بالآخر جب عذاب آتا ہے تو اہل ایمان ہی عذاب سے بچتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، وہ عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام باوجود اس کے کہ اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن جب ان کا بچہ اللہ کا نافرمان تھا، اللہ نے اس کو سزا دینا چاہی، تو پیغمبر بھی اپنے بچے کو نہ بچا سکا۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آخرت کے اندر بڑی نسبت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، وہاں اگر اللہ کے عذاب سے کوئی چیز انسان کو بچا سکے گی تو وہ ایمان ہوگا، وہ اعمال صالحہ ہوگا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ درس بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی سے پناہ لیں عذابوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ عذاب آئیں تو اللہ کا رحم ہی انسان کو عذابوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا عمل عذاب سے نہیں بچا سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحم میں اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ تو آخرت کے اندر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا کہ جس کو اللہ کا رحم، اللہ کا فضل مل گیا، وہ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہ نیک اعمال اللہ کے رحم کو، اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی عزت اور سکون کی زندگی گزار سکیں، آخرت کے اندر جنت ہمارا نصیب ہو سکے، اور دنیا کے اندر بھی ہم عذابوں سے نشان عبرت بننے سے بچ سکیں، اور آخرت کے اندر بھی ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔